أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب التوحید، جس کے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں، اس کتاب پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دروس جاری و ساری ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم نعمت پہ کہ اللہ رب العزت نے توحید کے تعلق سے باقاعدہ ایک کتاب پڑھنے کی توفیق دی۔ اللہ کرے کہ ہماری پوری زندگی اسی طرح کتاب و سنت کے ساتھ اور توحید کے ساتھ گزرے۔ کتاب کا آج 14واں باب ہے، یعنی کہ باب نمبر 14، باب قول اللہ تعالی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون۔ سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس باب کا گزشتہ ابواب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس باب میں امام صاحب یہ بتائیں گے کہ اللہ کے علاوہ جنہیں بھی پکارا جاتا ہے، جن سے بھی فریاد کی جاتی ہے، جن کے لیے بھی منتیں مانی جاتی ہیں، وہ سب کے سب بے اختیار ہیں، نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ تو پھر اس باب کا گزشتہ باب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ گزشتہ باب کیا تھا؟ باب نمبر 13 کیا تھا؟ کہ باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ، کہ غیر اللہ سے فریاد کرنا، غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہے۔ غیر اللہ سے فریاد کیوں کی جاتی ہے؟ غیر اللہ سے دعائیں کیوں کی جاتی ہیں؟ نفع لینے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے؟ تو اس باب میں امام صاحب نے وعدے کیا کہ جن سے فریاد کرتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو اور شرک کا ارتکاب کرتے ہو، یہ تو نفع و نقصان کے مالک ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ تم نفع و نقصان کے لیے ان سے رابطہ کرتے ہو جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہاری دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ باب نمبر 12 کیا تھا؟ باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ غیر اللہ سے پناہ کیوں مانگی جاتی ہے؟ کسی نقصان سے بچنے کے لیے، کسی شر سے بچنے کے لیے، دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے۔ تو امام صاحب نے باب نمبر 14 میں جو آج کا باب ہے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے علاوہ جن سے پناہ مانگتے ہو، کیوں؟ شر سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، وہ تو نفع و نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں۔ تو جب تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا پناہ لینے کے لیے تو تم نے کیا کی؟ غیر اللہ کی عبادت کی۔ آخرت گئی تمہاری کیونکہ تم نے شرک کا ارتکاب کیا، اور دنیا بھی تمہاری گئی اس لحاظ سے کہ تم ان کو پکارتے ہو جو دنیا دے نہیں سکتے، جو دنیا کی مصیبتوں سے تمہیں پناہ نہیں دے سکتے۔ تو کتنی بڑی یہ بیوقوفی ہے، یعنی کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا دنیا کے لحاظ سے بیوقوفی، آخرت کے لحاظ سے بیوقوفی۔ اور یہی تعلق بنے گا باب نمبر 11 کا ہمارے آج کے باب کے ساتھ۔ باب نمبر 11 کیا ہے؟ کہ من الشرک النذر لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، منت ماننا یہ شرک ہے۔ اچھا، غیر اللہ کے لیے منت آپ کیوں مانتے ہیں؟ کس لیے؟ کسی فائدے کے لیے، کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیری راہ میں عمرہ کروں گا، یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے۔ اور جب آپ کسی غیر اللہ کے لیے منت مانتے ہیں تو آپ اس قبر والے سے کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں تمہارے لیے بکرا ذبح کروں گا مثال کے طور پہ، یا میرا بیٹا اسے شفا مل گئی تو اے بابا جی، اے بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں، میں تمہارے نام پہ بکرا ذبح کروں گا۔ تو ہمارے آج والے باب میں امام صاحب نے وعدے کیا
کہ منت جن کے نام پہ مانتے ہو وہ تو نفع و نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں، وہ تو شفا دے ہی نہیں سکتے، وہ تو مصیبت کو دور ہی نہیں کر سکتے، تو ان کے نام پہ منت کیوں مانتے ہو؟ جب ان کے نام پہ منت مانتے ہو کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایک تو تمہاری آخرت گئی، جنت سے محروم ہو گئے، کیونکہ تم نے غیر اللہ کے لیے منت مان کر کیا کیا؟ شرک کا ارتکاب کیا۔ نظر ماننا عبادت ہے، تم نے غیر اللہ کی عبادت کی، اور دنیاوی لحاظ سے بھی تمہاری یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ تم ان کے لیے نظر مان رہے ہو، منت مان رہے ہو، جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ تعلق ہے ہمارے آج والے باب کا گزشتہ ابواب سے۔ تو آئیے باب میں آنے والی آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ باب قول اللہ تعالی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 191، 192، 191 اور 192۔ ایشرکون، کیا وہ شریک کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا وہ شریک کرتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، ان کو جو کسی بھی چیز کے خالق نہیں ہیں، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ شیئن یہ کیا ہے؟ نکرہ، اور اس سے پہلے کیا آئی ہے؟ نفی، لا۔ تو جب کوئی نکرہ نفی کے بعد آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا یہ ان کو شریک کرتے ہیں جو کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کرتے، جنہوں نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی، مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ عبادت اس کی کرنی چاہیے جو کچھ پیدا کر سکتا ہو، جو خالق ہو، اور اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور پیدا کرنا تو دور کی بات، یہ تو خود مخلوق ہیں، خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو جو مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں، ان کی عبادت کرنا، انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عبادت کے لائق وہ ہے جو کیا ہو؟ خالق ہو۔ مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہے، اور خالق ایک ہی ہے، اللہ رب العزت۔ اب آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئے کہ اللہ کے علاوہ بھی اوروں کو خالق کہا جاتا ہے، بلکہ خود قرآن میں ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو تمام خالقوں میں سے سب سے اچھا خالق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کئی خالق ہیں۔ تو عدم سے وجود بخشنے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے، اس چیز کو وجود بخشنے والا جو بالکل موجود نہیں تھی، یہ کام کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ خالق کا ایک معنی یہ ہوتا ہے۔ دوسرا خالق کا معنی یہ ہے کہ آپ چیزوں کو جوڑ کے ان سے ایک نئی چیز بنا لیں۔ تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی خالق ہیں۔ جس نے پہلی بار موبائل ایجاد کیا اس کو بھی کہا جائے گا کہ یہ موبائل کا کیا ہے؟ خالق ہے۔ لیکن سوچنا آپ نے یہ ہے کہ اس نے موبائل بنایا تو کن چیزوں سے بنایا؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے۔ یعنی کہ موبائل بنانے میں جو بھی مواد استعمال ہوا، جو بھی چیزیں استعمال ہوئیں، ان تمام چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ مثال کے طور پہ موبائل بنانے میں کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں جی؟ لوہا استعمال ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اگر لوہا استعمال ہوتا ہے تو لوہے کا خالق کون ہے؟ تو انسان لوہا بنا کر دکھائے، لیکن کس سے؟ عدم سے، یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز اس میں استعمال نہ کرے۔ بنائے انسان کوئی چیز، تو انسان مکھی پیدا نہیں کر سکتا، مکھی کا پر پیدا نہیں کر سکتا۔ انسان کی تو یہ حالت ہے کہ مکھی کو چیز چھین کر لے جائے تو واپس نہیں لے سکتا۔ اور دنیا میں انسان پھر بھی تھوڑی بہت حرکت کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اس وقت بھی انسان کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تو مرنے کے بعد تو بالکل ہی بے اختیار ہو جاتا ہے، تب اس کی عبادت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟
چاہے اسے ولی کہا جائے، چاہے اسے شہید کہا جائے، چاہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہوں، وہ بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انکار کرتے ہوئے، اس کام کو غلط قرار دیتے ہوئے، کیا یہ شریک کرتے ہیں ان کو جو کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، جب کہ وہ پیدا کیے ہوئے ہیں، جب کہ وہ مخلوق ہیں، ولا یستطیعون لہم نصرا، اور وہ ان کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، نہ خالق ہیں نہ ناصر ہیں۔ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو نہ خالق ہیں نہ بلکہ مخلوق ہیں اور منصور ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں اور مدد کیے ہوئے ہیں، تم ان کی مدد کرتے ہو، اپنے جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان کی مدد تم کرتے ہو۔ تمہارے معبود، تمہاری مورتیاں، انہیں کوئی توڑ کر چلا جائے تو بیچارے کچھ نہیں کر سکتی وہ مورتیاں، اس مورتی کو تم ہی نے آ کے جوڑنا ہے، اور اگر کوئی مورتی تمہارے سامنے توڑ رہا ہے تو تم نے اسے پیچھے ہٹانا ہے اور اپنی مورتی کی مدد کرنی ہے۔ یہی صورتحال قبر والوں کی ہے جو قبر والوں کو پوجتے ہیں۔ کوئی قبر کو توڑ کر چلا جائے، کوئی قبر کی توہین کر دے تو قبر والا کچھ نہیں کر سکے گا، بلکہ جو قبر والے کی عبادت کرتا ہے اسی نے آ کے قبر والے کی مدد کرنی ہے اور گستاخی کرنے والے کو روکنا اور منع کرنا ہے۔ فرمایا ولا یستطیعون لہم نصرا، وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں وقولہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ یہ سورہ فاطر ہے، اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14، 13-14۔ اللہ رب العزت نے ان الفاظ سے پہلے جو میں نبی تلاوت کیے ہیں یہ وعدے کیا ہے کہ عبادت کے لائق میں ہی ہوں، کیونکہ میں ہر چیز کا مالک ہوں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کی میرے علاوہ تم عبادت کرتے ہو وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، میں ہر چیز کا مالک ہوں اور وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ تو عبادت کے لائق کون ہے؟ جو ہر چیز کا مالک ہے۔ فرمایا والذین، اور جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ، اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اس میں وہ سب آ گئے جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ مورتیاں ہوں، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ بندر ہوں، اور چاہے انسان ہوں، چاہے جن ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے صالحین ہوں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہوں، جس کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ سب اس لفظ میں داخل ہیں۔ فرمایا جن کو بھی تم پکارتے ہو من دونہ، اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ اللہ رب العزت کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھا ہوا باریک سا چھلکا، باریک سا چھلکا، یہ کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری حاجتیں کیسے پوری کریں گے، وہ تمہیں نقصانات سے کیسے بچائیں گے؟ وہ تو کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں، بے اختیار ہیں۔ دنیا کا مالک بننا دور کی بات، وہ ایک باغ کے بھی مالک نہیں ہیں، باغ میں لگی ہوئی ایک باغ میں لگے ہوئے کھجور کے ایک درخت کے بھی مالک نہیں ہیں، اور کھجور کے درخت پہ جو لگی ہوئی ٹہنیاں ہیں ان ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی کے بھی مالک نہیں ہیں، ایک خوشے کے بھی مالک نہیں ہیں، ایک کھجور کے دانے کے، بلکہ کھجور کے دانے میں جو گٹھلی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، بلکہ کھجور کی گٹھلی کے اندر
کہ اوپر جو چھلکا چڑھا ہوا ہے بلکہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، تو پھر انہیں کیوں پکارا جائے؟ تو یہاں پہ بھی پیغام یہ ہے کہ عبادت کے لائق وہ ہوگا جو نفع و نقصان کے مالک، جو نفع و نقصان کا مالک ہو، اور یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، اور انسان پکارتا بھی انہی کو ہے جو نفع و نقصان کے مالک ہوں، اور یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے۔ تو ان کو پکار کر تم اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو اور دنیاوی لحاظ سے بھی بیوقوفی کر رہے ہو۔ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم، اگر تم ان سے دعا کرو، انہیں پکارو، تو لا یسمعوا دعاکم، تمہاری دعا کو وہ نہیں سن سکتے، تمہاری دعا کو کبھی نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر وہ سن لیں تو مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہاری درخواست کو، تمہاری دعا کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ اگر سن لیں، پہلی بات کیا ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ سنتے نہیں ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کے منکر بن جائیں گے۔ تم انہیں پکارتے رہے، تم ان سے حاجتیں طلب کرتے رہے، اور روز قیامت وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، یہ ہم سے دعائیں نہیں کرتے رہے، کسی اور سے کرتے رہے ہوں گے۔ ما كانوا ایانا یعبدون ولا ينبئك مثل خبیر، اور آپ کو پوری طرح خبر رکھنے والے اللہ کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا، یعنی کہ ایسی خبریں اللہ ہی دے گا۔ کیا خبر؟ نمبر ایک کہ جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، تمہاری پکار سنتے نہیں ہیں، تمہاری حاجت کو پوری کرنا دور کی بات ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر سن لیں تو پوری نہیں کر سکیں گے۔ تیسرے نمبر پہ قیامت کے دن کیا منظر ہوگا کہ تم سے لا تعلق ہو جائیں گے اور تمہارے شرک کے منکر بن جائیں گے۔ یہ الفاظ کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہارے شرک سے وہ انکاری ہو جائیں گے، ان الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ یہ دو آیتیں ان سب کے لیے ہیں جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، صرف مورتیوں کے لیے نہیں ہے، صرف بتوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ روز قیامت کون ہوں گے جو شرک کا انکار کریں گے؟ کیا مورتیاں انکار کریں گی؟ کیا پتھر انکار کریں گے؟ کون انکار کریں گے؟ وہ فرشتے جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا تھا، وہ جن جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا تھا، وہ انسان، اولیاء، صالحین، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا تھا۔ اس کے لیے آپ سورہ مائدہ کا آخری رکوع پڑھ لیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے تیری والدہ نے حکم دیا تھا کہ تمہاری عبادت کی جائے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے۔ تو ان آیات کے بارے میں یہ مشہور کر دینا کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ آیات ہر اس کے بارے میں ہیں جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ اور دیگر آیات کی طرح اس آیت نے بھی ثابت کر دیا کہ جو قبروں میں جا چکے، فوت ہو چکے، وہ سنتے نہیں ہیں، اور یہ عقیدہ دیگر آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى۔ اور یہ الفاظ اس آیت میں کہ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری درخواست کو قبول نہیں کر سکیں گے، تمہاری حاجت کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ اس سے ملتی جلتی آیت سورہ اعراف کی 194 194، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، کہ جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن سے بھی اللہ کے علاوہ دعائیں کرتے ہو، عباد، وہ بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح کے۔ اور یہاں پہ کیا کہا گیا؟ بندے ہیں، یہ نہیں کہا گیا مورتیاں ہیں، کیا کہا گیا ہے؟ بندے ہیں۔ فادعوہم، تو کرو ان سے دعائیں، فلیستجیبوا لکم، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں، تمہاری درخواست کو پورا کریں، تمہاری حاجت کو پورا کریں، ان کنتم صادقین، اگر تم انہیں پکارنے میں، ان سے دعائیں کرنے میں، ان کی عبادت کرنے میں سچے ہو۔
تو پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا غلط ہے، فریاد کے لیے غیبانہ طور پہ کسی کو بھی پکارنا وہ غلط ہے، اور اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ یہ بندے تمہاری طرح کے ہیں، جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ تو اس میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی آ گئے کہ وہ انبیاء کرام جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ انسانوں کی طرح کے انسان ہیں، شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے بہت آگے ہیں، لیکن انسان ہونے کے لحاظ سے وہ انسانوں کی طرح ہیں، انسانوں والے اوصاف ہیں، عام انسانوں کی طرح نیند کے محتاج، عام انسانوں کی طرح کھانے پینے کے محتاج، عام انسانوں کی طرح قضائے حاجت کے محتاج، عام انسانوں کی طرح وہ بھی اولاد کے محتاج، بیویوں کے محتاج۔ تو اس لحاظ سے وہ کیا ہے؟ عام انسان ہیں، لیکن شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے بہت آگے ہیں۔ وفی الصحیح، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں وفی الصحیح، اور صحیح میں ہے، صحیح سے مراد یہاں پہ کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری۔ وفی الصحیح عن انس، صحیح بخاری میں روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، حدیث مکمل کرنے سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ امام صاحب کے انداز سے محسوس ہوتا ہے، امام سے مراد کون؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، کہ جیسے یہ حدیث موصول ہو، جبکہ موصول نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ معلق۔ معلق کا مطلب کیا؟ کہ سند کا ابتدائی حصہ موجود نہیں ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب میں موصول روایات کے ساتھ ساتھ معلق روایات بھی لے کر آتے ہیں۔ کبھی کہیں گے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ امام زہری نے کہا، امام زہری کہتے ہیں نافع نے کہا، نافع کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے کہا، تو سند کا آغاز کہاں سے کیا؟ امام مالک سے، جبکہ امام مالک امام بخاری کے استاد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مالک سے پہلے ایک راوی ہے جس کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نہیں کیا۔ کبھی وہ سند کا آغاز کریں گے تبع تابعی سے، کبھی کریں گے تابعی سے، کبھی صحابی سے، یعنی کہ سند کا ابتدائی حصہ غائب ہوگا۔ تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ معلق۔ اور معلق روایت قابل قبول ہوتی ہے؟ نہیں، نہ قابل قبول ہے، ضعیف ہے۔ تو پھر صحیح بخاری میں معلق روایات کیوں ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوگا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ جن احادیث کو باقاعدہ لے کر آئے ہیں صحیح بخاری میں، وہ معلق نہیں ہیں، وہ موصول ہیں، اور سب کی سب صحیح ہیں، لیکن دیگر فوائد دینے کے لیے کبھی کبھی امام بخاری کو معلق روایت لے آتے ہیں، اور یہ ان کا اضافی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ ان احادیث میں سے ایک حدیث نہیں ہوتی جن کا امام بخاری نے صحیح بخاری میں قصد کیا ہے، یہ ان سے ہٹ کر اضافی فوائد ہوتے ہیں۔ اور جو معلق روایات ہیں امام بخاری کی، وہ بھی یا تو صحیح بخاری میں ہی بطور موصول ہوں گی، یعنی کہ ایک جگہ انہوں نے ذکر کر دیا اس حدیث کا بطور معلق، سند کا ابتدائی حصہ غائب کر دیا، جبکہ وہی حدیث مکمل سند کے ساتھ صحیح بخاری میں کسی اور جگہ موجود ہوگی، یا پھر اس معلق روایت کو بطور موصول یعنی کہ پوری سند کے ساتھ بیان کیا ہوگا امام مسلم نے، یا امام ترمذی نے، یا ابو داؤد نے، یا ابن ماجہ نے، یا امام احمد وغیرہ نے۔ چند ایک روایات ایسی ہوں گی جن کی پوری سند تلاش کے باوجود نہ ملے، وہ چند ایک ہوں گی۔ تو یہ روایت بہرحال کیا ہے؟ معلق۔ اور یہ بخاری شریف میں کہاں پہ آئی ہے؟ بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 4069، 4069۔ اس حدیث سے پہلے یہ حدیث آئی ہے، یہ معلق روایت۔ آپ حیران نہیں ہو رہے کہ میں آپ کو یعنی کہ معلق روایت کا نمبر نہیں بتا رہا، میں نمبر کس کا بتا رہا ہوں؟ معلق کے بعد جو حدیث آئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، معلق روایت جو ہے وہ امام بخاری کی باقاعدہ حدیث میں سے نہیں ہے، اسی لیے اس کے اوپر کوئی نمبر نہیں لگایا گیا۔ یعنی کہ صحیح بخاری کی حدیث 7000 سے زیادہ ہیں، ان میں معلق روایات شمار نہیں ہوتی، ان کو نمبر نہیں دیا جاتا۔ تو اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث کہاں پہ آئی ہے؟ 4069، 4069 سے پہلے آئی ہے۔
اور اس کے شروع میں امام بخاری نے کیا کہا ہے تاکہ آپ کو باقاعدہ مثال مل جائے کس کی؟ معلق روایت کی. امام بخاری کہتے ہیں قال حمید وثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال، کہ حمید کہتے ہیں، حمید الطویل، یہ کون ہے؟ تابعی. اور ثابت بن اسلم البنانی کہتے ہیں، یہ بھی کون ہے؟ تابعی. تو دیکھیے یہاں پہ تبع تابعی کا تذکرہ نہیں ہے، تبع تابعی سے پہلے جو راوی ہیں ان کا بھی تذکرہ نہیں ہے، حدیث ہے. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ حمید نے کہا، ثابت نے کہا، اور وہ انس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں کہا. آپ دیکھیے محدثین کی محنت، آپ دیکھیے احادیث کے معاملے میں علماء کرام نے کتنی احتیاط کی ہے کہ اگر معلق روایت امام بخاری بھی بیان کریں تو ناقابل قبول. حالانکہ امام بخاری یہ تو بتا رہے ہیں نا کہ حمید نے بتایا ہے، ثابت بن اسلم بنانی نے بتایا، اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ تابعی ہیں. اس حدیث کو تب قبول کیا گیا جب پتا چلا کہ یہ مسلم شریف میں یہ موجود ہے پوری سند کے ساتھ. اور مسلم شریف میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 1791 1791. تو حدیث صحیح ہے، حدیث میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس کہتے ہیں کہ شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی کیا گیا احد والے دن، یعنی کہ جنگ احد میں آپ کو زخمی کیا گیا. زخمی کیا گیا؟ آپ کا سر. وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، اور توڑا گیا آپ کے رباعی دانت کو. رباعی دانت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثنیہ، ثنایا، ثنیہ واحد کو، ثنایا جمع کو. یہ دو دانت سامنے والے اوپر، دو والے نیچے، یہ کیا ہو گیا؟ ثنایا. ثنایا دانت کتنے ہیں؟ 4. 2 اوپر 2 نیچے، کتنے ہو گئے؟ 4. رباعی دانت وہ ہوتا ہے جو ثنایا کے بالکل ساتھ ہے، ایک دائیں سائڈ پہ ہوگا اور ایک بائیں سائڈ پہ، یعنی کہ سامنے والے دو دانت اور ان کے دائیں سائڈ پہ جو دانت ہے ایک، وہ کیا ہو گیا؟ رباعی. اور جو ادھر ہے وہ کیا ہو گیا؟ رباعی. ایسے ہی نیچے 2، اوپر بھی 2، نیچے بھی 2. تو رباعی دانت بھی کتنے ہوئے؟ 4. لیکن فرق کیا ہے کہ ثنایا دونوں کٹھے ہوں گے اوپر اور نیچے بھی کٹھے. رباعی جو ہے وہ ثنایا کے دائیں سائڈ پہ اور بائیں سائڈ پہ 2 اوپر 2 نیچے. تو رباعی آپ کا کون سا پھر رباعی دانت ٹوٹا یہ بتانا چاہتا ہوں. نیچے والا. نیچے والا کون سا یہ میں باقاعدہ نہیں بتا سکتا، لیکن اوپر والا نہیں، بہرحال نیچے والا ٹوٹا. اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہوا تھا کہ آپ کے 4 دانت ٹوٹ گئے. رباعی چونکہ اربع سے ہے نا، تو اس نے ترجمہ کیا کیا ہوگا؟ آپ کے 4 دانت ٹوٹ گئے، جبکہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ رباعی دانتوں میں سے آپ کا ایک دانت ٹوٹا. اور یہ بھی ذہن میں رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارا ہی نکل گیا تھا باہر. احادیث کی شرح لکھنے والوں نے وضاحت کی ہے کہ اس دانت کا کچھ حصہ جو تھا وہ ٹوٹا ہے. تو نبی علیہ السلام زخمی ہوئے احد میں، احد والے دن. وَقُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، اور آپ کا رباعی دانت توڑ دیا گیا. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. اور یہاں پہ ترمذی شریف میں الفاظ ہیں کہ وہ قوم کیسے کامیابی پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا اس حال میں کہ ان کا نبی یدعوہم الی اللہ، انہیں توحید کی دعوت دے رہا تھا، انہیں شرک سے روک رہا تھا. اس حال میں انہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. یعنی کہ کوئی نبی نے جرم نہیں کیا، بلکہ نبی تو نیکی کر رہا تھا، انہیں ان کے خالق کی طرف بلا رہا تھا. فنزلت، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کے لیے اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے. کیا مطلب ہے جی اس کا کہ آپ کے لیے اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے؟ آپ ذرا اس حدیث پہ غور کریں.
کہ یہ اس حدیث کا تعلق کس لڑائی سے ہے؟ غزوہ احد میں کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے، سر زخمی ہوا آپ کا، حالانکہ سر پہ آپ نے خود پہن رکھا تھا۔ اچھا، خود آپ نے کیوں پہنا تھا؟ تاکہ آپ کے سر پہ کوئی زخم نہ لگے، یعنی کہ سر پہ جو لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خود۔ اور باقی جسم پہ آپ نے کیا پہنی ہوئی تھی؟ زرہ۔ کہنا کیا چاہتا ہوں کہ آپ مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے، دوسرے انسانوں کی طرح آپ نے بھی زخموں سے بچنے کے لیے، تلواروں سے بچنے کے لیے، نیزوں سے بچنے کے لیے، تیروں سے بچنے کے لیے خود پہنی ہے، زرہ پہنی ہے۔ تو آپ نقصان سے بچنے کے لیے اسباب کے بھی محتاج تھے اور اسباب کے رب اللہ رب العزت کے محتاج تھے۔ اچھا، اس سب کے باوجود آپ کا سر زخمی ہوا، آپ کا دان ٹوٹا، اور آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس لڑائی میں شہید کیا گیا۔ نہ آپ اپنے آپ کو زخمی ہونے سے بچا سکے، نہ اپنے چچا کو شہید ہونے سے، قتل ہونے سے بچا سکے۔ تیسرے نمبر پہ آپ کے 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، اور آپ ان کو بھی ہلاک ہونے سے، قتل ہونے سے، شہادت سے نہیں بچا سکے۔ تو ان تمام باتوں سے کیا پتا چلا کہ آپ بھی بے اختیار تھے، نفع و نقصان کے مالک نہیں تھے، اور جب آپ بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں تھے تو آپ کو بھی پکارنا جائز نہیں ہے، آپ کی بھی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور جب آپ تمام انسانوں پہ سب سے افضل ہونے کے باوجود اس لائق نہیں ہے کہ آپ کی عبادت کی جائے، آپ سے دعائیں کی جائیں، آپ سے فریاد کی جائے، آپ سے پناہ مانگی جائے، آپ کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے، آپ کے نام پہ منت مانی جائے، تو پھر کسی اور کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کسی اور ولی کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے چیزیں کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ امیر المؤمنین جناب علی کے لیے چیزیں کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ اور پھر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس معاملے میں۔ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، توحید کی دعوت دینا، شرک سے روکنا، امت کی رہنمائی کرنا۔ اس سے بڑھ کر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اس کی مزید وضاحت آئندہ روایت سے ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ روایت کیسے ہے کہ وہ فیہ، اور اس میں ہے، کس میں؟ صحیح بخاری میں۔ اور یہ جو روایت ابھی آنے والی ہے صحیح بخاری میں، اس کا نمبر ہے 4069، 4069۔ وفیہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے، آپ کہتے تھے، کب؟ اذا رفع رأسہ من الرکوع فی الرکعۃ الاخیرۃ من الفجر، جب آپ فجر کی نماز کی آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ کہتے۔ تذکرہ ہونے لگا کہ اس کا قنوت نازلہ کا۔ ایک دعا وہ ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں اجتماعی طور پہ، اسے کہتے ہیں قنوت وتر، اور قنوت وتر آپ انفرادی طور پہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز وتر، تو آپ اس میں بھی قنوت کریں گے، کرنا چاہیے۔ اور قنوت وتر کی دعا جو ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ کیا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ اور ایک ہے قنوت نازلہ۔ نازلہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی جو امت پہ آئی ہے، اس کی وجہ سے نماز میں جو اجتماعی دعا کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قنوت نازلہ۔ اچھا، اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ لوگ گفتگو کرتے ہیں اس بارے میں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پریشانیاں آئی ہیں تو یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرائی ہو، یہ ثابت ہے کہ نماز میں اجتماعی دعا کرائی ہے۔
اجتماعی دعا کہاں کرائی ہے؟ نماز میں. تو دعاؤں کا اہتمام کیجئے نماز میں. نماز میں آپ اگر امت کی مصیبت ہے تو قنوت نازلہ اس کا حل ہے. اگر آپ کی انفرادی مصیبت ہے تو آپ سجدے میں دعا کر سکتے ہیں. آپ سلام پھیرنے سے پہلے تحیات میں دعا کر سکتے ہیں. آپ وتر کے قنوت کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں. آپ اقامت اور نماز کے درمیان دعا کر سکتے ہیں. تو جب آپ اپنا سر اٹھاتے فجر کی نماز کی آخری رکعت میں رکوع سے، اچھا تو کیا قنوت نازلہ کی دعا فجر کی نماز کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پانچوں نمازوں کی آخری رکعت میں، پانچوں نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد سر اٹھا کر دعا پڑھنے کے بعد قنوت نازلہ کرنا ثابت ہے. اچھا آپ کیا کہتے تھے قنوت نازلہ میں؟ اللہم لعن فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں اور فلاں پہ لعنت فرما. اچھا آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پہ بھی تھوڑی سی توجہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ سے. کیوں؟ کیونکہ آپ پہ مصیبت آئی ہے، آپ کے صحابہ کرام پہ مصیبت آئی ہے. مصیبت کا آنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نفع و نقصان کے مالک نہیں تھے، اور دعا کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نفع و نقصان کے مالک نہیں تھے. تو ہمیں بھی چاہیے مصائب سے بچنے کے لیے، اور مصیبتیں آ جائیں تو ان کے ازالے کے لیے کس سے رابطہ کریں؟ اللہ رب العزت سے، جس سے رابطہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے. اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ لعنت فرما فلاں اور فلاں پہ. تو یہاں پہ یہ بھی مسئلہ ہوگا کہ کیا نام لے کر کسی شخص پہ لعنت کر سکتے ہیں؟ کسی بھی مسلمان پہ نام لے کر لعنت نہیں کرنی چاہیے. سوال یہ کہ اگر کوئی بہت بڑا گناہ کر رہا ہو تب بھی نام لے کر لعنت نہیں کریں گے. ہاں گناہ کا نام لے کے لعنت کی جا سکتی ہے. شراب پینے والوں پہ اللہ کی لعنت، سود لینے والوں پہ اللہ کی لعنت. لیکن فلاں آدمی جس کا نام مثال کے طور پہ طارق ہے، اسماعیل ہے، ابراہیم ہے، چونکہ وہ سود لیتا ہے اس لیے اس پہ اللہ کی لعنت، یہ غلط الفاظ ہیں. بلکہ کسی کافر پہ بھی نام لے کے لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے ان کفار کے جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا کہ وہ کفر پہ فوت ہوئے ہیں. ابو جہل، ابو لہب، ان پہ نام لے کے آپ لعنت کر سکتے ہیں. ابلیس پہ نام لے کے آپ لعنت کر سکتے ہیں کیونکہ اس پہ لعنت قرآن میں آئی ہے. لیکن آج کوئی کافر فوت ہوتا ہے تو کیا نام لے کے آپ اس پہ لعنت کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نہیں کر سکتے. عام لعنت کی جا سکتی، یہودیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو، لیکن کسی خاص آدمی کے نام لے کر آپ لعنت نہیں کریں گے چاہے وہ کافر ہو. اور یہاں پہ میں اشارہ کروں گا بخاری شریف کی اس حدیث کی طرف جس کا نمبر ہے 6780 6780، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس کا نام تھا عبداللہ، اور لقب اس کا کیا تھا؟ حمار. وہ شراب پیتا تھا، اس کو کوڑے مارے گئے، پھر ایک دفعہ لایا گیا، پھر کوڑے مارے گئے. تو بار بار ایسا ہوا. ایک آدمی نے کہا اس پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ بار بار شراب پیتا ہے، بار بار اسے سزا ملتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اوپر لعنت نہ کرو، یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو اب شراب پینے والا بار بار شراب پی رہا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اس پہ بھی لعنت کرنے سے آپ نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے. اور اس بارے میں آپ کو گفتگو مجموع الفتاوی میں مل جائے گی. یہ 6ٹھی جلد ہے، صفحہ نمبر ہے 511. ذرا دیکھیے گا، 2-3 لائنیں ہیں.
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّعْنَةُ تَجُوزُ مُطْلَقًا لِمَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا لَعْنَةُ الْمُعَيَّنِ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ مَاتَ كَافِرًا جَازَتْ لَعْنَتُهُ. کسی متعین شخص پہ، کسی خاص شخص پہ لعنت کرنا اگر پتہ چل جائے کہ وہ کفر پہ فوت ہوا ہے تو اس پہ لعنت کرنا جائز ہے. وَأَمَّا الْفَاسِقَ الْمُعَيَّنُ فَلَا تَنبَغِي لَعْنَتُهُ. اور اگر کوئی فاسق و فاجر ہے تو اسے خاص کر کے اس پہ لعنت کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا اس آدمی پہ لعنت کرنے سے جو شراب پیتا تھا. حالانکہ نبی علیہ السلام نے عمومی طور پہ خود لعنت کی ہے. کن پہ؟ شراب پینے والوں پہ. شراب پینے والوں پہ عمومی طور پہ آپ نے لعنت کی ہے، لیکن یہ آدمی، خاص آدمی، جب اس پہ لعنت کی گئی تو آپ نے روک دیا. تو اس سے کیا پیغام ملا پھر؟ کہ کسی گناہ کا ارتکاب کرنے والوں پہ آپ لعنت کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن خاص کر کے کسی آدمی پہ لعنت کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے. تو بعد ما یقول، اب حدیث کی طرف آ جائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے اے اللہ فلاں اور فلاں پہ لعنت فرما. کب کہتے تھے؟ بعد ما یقول سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد نبی علیہ السلام جب یہ کہتے تھے آپ امام ہوتے تھے یا تنہا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے؟ امام. فجر کی نماز ہے نا. اچھا، امام صاحب نے کیا کہا ہے؟ سمی اللہ لمن، اور آگے کیا کہا ہے؟ ربنا ولک الحمد. کہنا کیا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں کا یہ موقف ہے، اور بہت سے علماء کا یہ موقف ہے، تھوڑے لوگوں کا نہیں ہے، کہ امام کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کہے سمی اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کیا کہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یعنی کہ امام کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ اور اس کے بعد کی دعا وہ نہیں پڑھے گا، مقتدی دعا پڑھے گا لیکن وہ یہ نہیں کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ. کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ تم کیا کہو؟ ربنا ولک الحمد. اچھا، اس حدیث میں جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ تم کہو ربنا ولک الحمد، کیا اس میں آپ نے کہا ہے کہ تمہیں سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ تو نہیں کہا. یہ تو ہم نے نتیجہ نکالا ہے، اور پوری حدیث اگر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کا یہ رزلٹ اور یہ نتیجہ غلط قرار پائے گا. پوری حدیث کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب امام رکوع کرے تم رکوع کرو، جب امام سجدہ کرے تم سجدہ کرو. اسی سیاق و سباق میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تم ربنا ولک الحمد کہو. کیا مطلب؟ کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے امام کی اقتداء کرنی ہے، پیروی کرنی ہے. وہ رکوع میں جائے تب رکوع میں جانا ہے، اس سے پہلے نہیں جانا. جب وہ سجدے میں جائے تب تم نے سجدے میں جانا ہے، اس سے پہلے نہیں جانا. تو اسی طرح آپ نے کہا کہ جب وہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تب تم نے ربنا ولک الحمد کہنا ہے، یعنی کہ اس جگہ پہنچنا ہے جہاں ربنا ولک الحمد کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ اور بعد میں دعا نہیں پڑھے گا اور مقتدی دعا پڑھیں گے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. امام اور مقتدی دونوں کو سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے اور دونوں کو ربنا ولک الحمد کی دعا وغیرہ پڑھنی چاہیے. تو سمی اللہ لمن حمیدہ اللہ تعالیٰ سنیں اس کے الفاظ کو جس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. یہ کیا ہو گیا؟ دعائیہ کلمہ یا خبر کہ اللہ نے سن لیے اس کے الفاظ جس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. تو حمد و ثنا کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب اور تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے. ہر حمد و ثنا کا حقدار تو ہے، تیرے علاوہ کوئی حمد و ثنا کا حقدار نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے. تو اس دعا کے بعد پھر آپ قنوت نازلہ کا آغاز کرتے تھے
اور قنوت نازلہ میں یہ الفاظ کہتے تھے اے اللہ فلاں فلاں پہ لعنت فرما. فانزل اللہ تعالی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، یعنی کہ جب قنوت نازلہ آپ کرنے لگے تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ قنوت نازلہ آپ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ احد کی لڑائی میں آپ کے 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا. اور کچھ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بئر معونہ پہ آپ کے 70 قاری، عالم، حافظ صحابہ کرام کو دھوکہ دے کے شہید کیا گیا. تو اس کے بعد پھر آپ نے قنوت نازلہ کی جس میں آپ نے ان لوگوں کو بددعائیں دیں. تو اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ لیس لک من الامر شیء، یعنی کہ آپ کو ان پہ لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو ان کے خلاف بددعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے اللہ کا دین پہنچانا، آپ کا کام ہے شرک سے منع کرنا، اور میدان میں آئیں تو ان سے مقابلہ کرنا. لیکن یہ آپ کہیں کہ اللہ ان پہ لعنت کرے یا اس قسم کی آپ ان کو بددعا دیں تو نہیں، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو آپ نے بددعا دی، اللہ نے آپ کی بددعا سنی نہیں. تو پتہ کیا چلا کہ آپ مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے، نفع و نقصان کے مالک نہیں تھے. اور پھر اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کے لیے اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے. تو صاف صاف معلوم ہوا کہ آپ نفع و نقصان کے مالک نہیں تھے. تو جب نفع و نقصان کے مالک نہیں تھے تو پھر آپ کو پکارنا، آپ سے دعائیں کرنا کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، یہ روایت کس کی ہے جو ابھی پڑھنے لگے ہیں؟ یہ بھی بخاری شریف کی ہے، لیکن یہ روایت مرسل ہے. یہ روایت کیا ہے؟ مرسل کس کو کہتے ہیں؟ ان کے تابعی یہ کہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کہا یا آپ نے یوں کیا. تابعی حدیث بیان کرے، صحابی درمیان میں مذکور نہ ہو تو پھر وہ روایت کیا بن جائے گی؟ مرسل. اور مرسل روایت صحیح ہوتی ہے کہ ضعیف ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے. تو پھر اب کیا اس روایت کو مانا جائے گا؟ جی ہاں، اس کو مانا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ روایت دیگر کتب میں بطور موصول آئی ہے. بخاری شریف میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 4070 4070. اور بخاری شریف میں یہ ہے کہ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بددعا کرتے تھے صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور حارث بن ہشام کے خلاف. کون کہہ رہے ہیں؟ سالم بن عبداللہ، یعنی کہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم، وہ کیا ہے؟ تابعی ہیں. تابعی جب کہے اللہ کے رسول یوں کرتے تھے تو یہ حدیث کیا قرار پائے گی؟ مرسل. اور مرسل کیا ہوتی ہے؟ ضعیف. تو امام احمد اس کو بطور موصول بیان کرتے ہیں، اور مسند احمد میں اس کا نمبر ہے 5674 5674. اور امام ترمذی بھی اس کو بطور موصول بیان کرتے ہیں، اور وہاں پہ نمبر ہے 3004 3004. تو وہاں پہ کیا ہے کہ سالم روایت کرتے ہیں اپنے والد عبداللہ بن عمر صحابی سے، اور وہ والد کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بددعا کرتے تھے کس کے خلاف؟ صفوان بن امیہ کے خلاف. ابھی اوپر آ جائیں آپ. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ یدعو، آپ بددعا کرتے تھے علی صفوان بن امیہ، کس کے خلاف؟ صفوان بن امیہ کے خلاف. صفوان بن امیہ الجمحی و سہیل بن عمر، اور سہیل بن عمر کے خلاف سہیل بن عمر القرشی، والحارث بن ہشام، اور حارث بن ہشام القرشی. فنازلت، تو یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کسی کافر پہ بھی نام لے کے لعنت نہیں کر سکتے، کیونکہ لعنت کا مطلب کیا ہے کہ وہ خیر سے دور ہو. جبکہ ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان کافروں کو ہدایت دے، ان پہ اپنی خیر نازل فرما. تو پھر سوال اٹھے گا کہ نبی علیہ السلام تو کرتے رہے ہیں،
تو جواب یہ ہے کہ اسی لیے آپ کو روک دیا گیا نا، کہا گیا لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے آیت کیا ہے؟ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، یا تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا یا اللہ ان کو عذاب دے گا۔ عذاب دے گا اللہ تو اس لیے کہ فإنہم ظالمون، کہ یہ ظالم ہے، اور اگر اللہ توبہ قبول کر لے تو اللہ کی مرضی، وہ شہنشاہ جو چاہے سو کرے۔ آپ دیکھیے نبی علیہ السلام بد دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کی بد دعا قبول کر لیتا تو ان کا انجام بہت برا ہونا تھا، لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے، تمام اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان تمام لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق دی، یہ سب مسلمان ہوئے اور ان کا اسلام بہترین اسلام تھا۔ آئیے روایت کا نمبر نوٹ کیجئے، یہ ہے ترمذی شریف، حدیث کا نمبر ہے 3004 3004، اور ترمذی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ابو سفیان پہ بھی لعنت کرتے رہے۔ تین آدمی وہ جن کا پہلے تذکرہ آ چکا، چوتھے کون؟ ابو سفیان۔ پھر ہوا کیا؟ فتاب اللہ علیہم، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، فاسلموا، یہ مسلمان ہو گئے، فحسن اسلامہم، اور ان کا اسلام بہترین اسلام تھا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے اسلام میں بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ہمارا موضوع یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی نیت اور تھی، آپ کا ارادہ اور تھا، آپ کا مقصد اور تھا، اور اللہ نے کچھ اور کیا۔ آپ اعلان فرما رہے تھے کہ خیر سے دور رہیں، اور اللہ نے ان کو خیر اپنانے کی توفیق دی، ایمان قبول کرنے کی توفیق دی۔ وفیہ، اور اس میں ہے، کس میں؟ بخاری شریف میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، حین انزل علیہ، جس وقت آپ پہ یہ آیت نازل کی گئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ ڈرائیے اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ میری تبلیغ کے سب سے زیادہ حقدار، میری نصیحت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ میرے رشتہ دار۔ تو ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 214 214۔ قال، تو جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ کو یہ آرڈر ملا، تو آپ نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ نے کہا یا معاشر قریش، یہ ایک سے مطلب ہے آپ نے قریشیوں کو جمع کر لیا، اپنے رشتہ داروں کو جمع کر لیا، اور آپ نے کہا یا معاشر قریش، اے جماعت قریش، او کلمۃ نحوہا، یا اس سے ملتا جلتا آپ نے کوئی جملہ کہا، یا معاشر قریش کہا یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کہے۔ کیا کہا آپ نے؟ کہا اشتروا انفسکم، اپنے آپ کو خرید لو۔ کیا مطلب اپنے آپ کو خرید لو؟ مسلم شریف میں آتا ہے من اللہ، اشتروا انفسکم من اللہ، اپنے آپ کو کس سے خرید لو؟ اللہ تعالیٰ سے خرید لو۔ کیسے؟ یعنی کہ مسلمان ہو کر، ایمان قبول کر کے، توحید قبول کر کے اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ اگر تم اس طرح کفر پہ فوت ہو گئے، شرک پہ فوت ہو گئے، کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے۔ اور ترمذی کے الفاظ ہے انقذوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو۔ تو یہ وضاحت ہو گئی کہ کیا معنی ہے اشتروا انفسکم کا، کہ اپنے آپ کو بچا لو، کس سے؟ اللہ کے عذاب سے۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ شیئا نکرہ ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ لا، یعنی کہ نکرہ نفی کے سیاق میں، تمہیں کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکوں گا، یعنی کہ اگر تم کفر پہ فوت ہوئے، تم نے ایمان قبول نہ کیا، تو میں تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اور یہ اللہ کا پکا اصول ہے، والذین کفروا لہم نار جہنم
لا یقضى علیہم، کہ کافروں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، انہیں نہ فوت کیا جائے گا، اور آگے کیا جی؟ ولا یخفف عنہم من عذابها، لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، ان کے عذاب میں کسی قسم کی کمی بھی نہیں کی جائے گی، کوئی شفاعت اس معاملے میں کام نہیں آئے گی۔ استثناء ایک ملا ہے، کس کو؟ ابو طالب کو، آپ کے چچا کو، کہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہے، آپ کا دفاع کرتے رہے، ورنہ کوئی استثناء نہیں ہے اس کے علاوہ۔ یا عباس بن عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عباس، یعنی کہ اے میرے چچا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے سامنے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ، اے صفیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی، یعنی کہ اے میری پھوپھی صفیہ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آپ کو اللہ کے سامنے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ یہ صفیہ کس کی والدہ ہیں؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ محمد، اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، سلینی من مالی ما شئتی، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، میرے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس میں سے جو لینا لے لو، جو مانگنا مانگ لو۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے سامنے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ یعنی کہ اپنے رشتہ داروں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کفر پہ فوت ہوئے، اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا، یا ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان ترک کر دیا، شرک کر لیا، تو میں تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی سے، اپنی پھپھو سے، اپنے چچا سے، اپنے خاندان سے۔ جب آپ ان کے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں تو کسی اور کے لیے نفع و نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں تو پھر آپ عبادت کے بھی لائق نہیں ہیں، آپ اس لائق پھر نہیں ہیں کہ آپ کے نام پہ منت مانی جائے، مشکل اوقات میں غیبانہ طور پہ آپ سے دعائیں کی جائیں، آپ سے فریاد کی جائے، آپ کے نام پہ جانور ذبح کیے جائیں، اور جب آپ اس لائق نہیں ہیں تو کوئی اور اس کے لائق کیوں کر ہوگا؟ کیونکہ آپ سب سے افضل ہیں اور باقی لوگوں کی فضیلت آپ کے برابر نہیں ہے۔ فیہ مسائل، اس باب میں کئی مسائل ہیں۔ الاولی، پہلا مسئلہ تفسیر الآیتین، دو آیتوں کی تفسیر ہوئی ہے۔ کون سی دو آیتیں؟ نمبر 1 سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اور دوسرے نمبر پہ کیا؟ لیس لک من الامر شیء، اور یہ کون سی سورہ؟ سورہ آل عمران۔ الثانیہ، دوسرے نمبر پہ دوسرا مسئلہ قصۃ احد، قصہ احد کا تذکرہ ہوا ہے۔ کیا تذکرہ ہوا؟ کہ احد میں آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کے ربائی دانت کو توڑا گیا، اور آپ نے کہا وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ نے اس کے بعد قنوت نازلہ بھی کی، اور اللہ نے یہ کہا کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کا اس معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ قنوت سید المرسلین وخلفہ سادات الاولیاء یؤمنون فی الصلاۃ، کہ نبیوں کے سردار کا قنوت کرنا۔ کون سا قنوت؟ قنوت نازلہ۔ جب کہ آپ کے پیچھے کون تھے؟ سادات الاولیاء، اولیاء کے بڑے بڑے سردار۔ کون؟ صحابہ کرام۔ یؤمنون، وہ آمین کہہ رہے تھے، اور یہ سب کچھ کب ہوا؟ نماز میں۔ آپ کا قنوت کرنا، ان کا آمین کہنا، دونوں کام کب ہوئے؟ نماز میں۔ اس سے کیا پیغام دے رہے ہیں امام صاحب؟ یہ مسئلہ اخذ کر کے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے قنوت کرنا آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو جو تنگ کر رہے تھے،
ان کے شر سے بچنے کے لیے آپ محتاج ہوئے کس کے؟ اللہ کے. صحابہ کرام بھی محتاج ہوئے اللہ کے. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ اور صحابہ کرام عبادت کے لائق نہیں تھے، حالانکہ سب سے افضل لوگ تھے. تو بعد والے جو ہیں وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب نبی علیہ السلام صحابہ کرام بے اختیار تھے، نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، تو بعد والے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، ان المدعو علیہم کفار، کہ جن کے خلاف بددعا کی جا رہی تھی وہ کافر تھے. اور یہ بات صحیح ہے کہ جب بددعا کی جا رہی تب وہ کافر تھے، بعد میں وہ کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے. یہ ان کے کافر تھے، پھر بھی آپ کی ان کے خلاف کی گئی بددعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا. تو پتہ چلا کہ نفع و نقصان کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام مالک نہیں تھے، کیونکہ آپ دعا کر رہے تھے، صحابہ کرام آمین کہہ رہے تھے، لیکن یہ دعا نہیں سنی گئی. الخامسہ، پانچواں مسئلہ، انہم فعلوا اشیاء لا یفعلها غالب الکفار، کہ انہوں نے ان کافروں نے جن کے خلاف آپ دعا کر رہے تھے، انہوں نے کئی ایسے کام کیے جو عام طور پہ کافر نہیں کرتے. غالب جو کافر ہیں، عام طور پہ جو کافر ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے. کیا کیا؟ منہا، ان کاموں میں سے، ان اشیاء میں سے جو انہوں نے کی جو عام طور پہ کافر نہیں کرتے، وہ کیا تھی؟ نمبر 1، شجہم نبیہم، ان کا اپنے نبی کو زخمی کر دینا. وحرصہم علی قتلہ، اور ان کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے پہ، آپ کو شہید کرنے پہ حریص ہونا، یعنی کہ ان کی خواہش تھی کہ آپ کو قتل کریں، آپ کو شہید کریں. ومنہا، اور ان امور میں سے جو انہوں نے کیے اور عام طور پہ وہ کافر نہیں کرتے، التمثیل بالقتلى، مقتولین کا مصلح کرنا، یعنی کہ جو شہید ہوئے ان کا کیا کیا گیا؟ مصلح. مثال کے طور پہ سید الشہداء امیر حمزہ، آپ کے چچا، انہیں شہید کرنے کے بعد احد کی لڑائی میں ان کا کیا کیا گیا؟ مصلح، یعنی کہ ان کی ناک کاٹ دی گئی، ان کے کان کاٹ دیے گئے. مع انہم بنو عمہم، باوجود اس کے کہ وہ ان کے چچا کے بیٹے تھے، ایک خاندان، ایک فیملی، وہ بھی قریشی، یہ بھی قریشی. اس کے باوجود مقتولین کا کیا کیا گیا؟ مصلح کیا گیا. تو اس سے پانچویں مسئلے سے کیا معلوم ہوا کہ آپ نے قنوت کیوں کی ان کے خلاف، بددعا ان کو کیوں دی؟ کیونکہ انہوں نے وہ کام کیے جو عام طور پہ کافر بھی نہیں کرتے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام بے اختیار تھے، نفع و نقصان کے مالک نہیں تھے، کافروں کو ان حرکتوں سے روک نہیں سکے. السادسہ، چھٹا مسئلہ، انزل اللہ علیہ فی ذالک لیس لک من الامر شیء، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اس بارے میں یہ آیت نازل کی کہ آپ کا اس معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ بے اختیار تھے. جب بے اختیار تھے تو عبادت کے لائق نہیں تھے، اور عبادت کے لائق وہ ہوگا جو نفع و نقصان کا مالک ہو، جو آپ کو فائدہ دے سکے اور آپ کو نقصان سے بچا سکے، اسی کی آپ عبادت کریں گے، اسی سے آپ دعائیں کریں گے. السابعہ، ساتواں مسئلہ، قولہ، اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا، او یتوب علیہم او یعذبہم، کہ جن کے خلاف آپ دعا کر رہے ہیں یا تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا یا اللہ ان کو عذاب دے گا. فتاب علیہم، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، وآمنوا، اور وہ ایمان لے آئے. تو یہاں سے بھی کیا پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے اختیار تھے، کیونکہ آپ تو یہ چاہتے تھے کہ ان پہ لعنت ہو، ان کو خیر سے محروم رکھا جائے، کیونکہ انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی اور صحابہ کرام پہ بھی، لیکن آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی. الثامنہ، آٹھواں مسئلہ، القنوت فی النوازل، نوازل نازلۃ کی جمع ہے کہ جب کوئی بڑی مصیبت اترے، جب بڑی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس موقع پہ دعائے قنوت کرنا. تو یہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ سے ثابت ہے، اور یہ کام کرنا چاہیے
جب کوئی بڑی مصیبت امت پہ آئے۔ التاسعہ، 9واں مسئلہ، تسمیۃ المدعو علیہم فی الصلاۃ باسمائہم واسماء آبائہم، المدعو علیہم جن کے خلاف بدعا کی جائے، تو نماز میں المدعو علیہم جن کے خلاف بدعا کی جائے ان کا نماز میں نام لینا، تذکرہ کرنا۔ تذکرہ کیسے کرنا؟ باسمائہم، ان کے نام ذکر کر کے، واسماء آبائہم، اور ان کے آبا، ان کے والد جو ان کے ہیں ان کا نام بھی ذکر کر کے، تو یہ صحیح ہے، یہ ثابت ہے، کیونکہ آپ نے کیا کہا کہ اے اللہ لعنت نازل کر کس پہ؟ صفوان بن امیہ پہ، سہیل بن عمر پہ، حارث بن ہشام پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جب آپ قنوت کریں گے تو جس کے خلاف قنوت کر رہے ہیں اس کا نام لے سکتے ہیں، اس کے والد کا بھی نام لے سکتے ہیں۔ لعنت نہیں کرنی، لیکن کو اور اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ نام لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ العاشرہ، 10واں مسئلہ، لعنہ المعین فی القنوت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قنوت میں متعین لوگوں پہ کیا کرنا؟ لعنت کرنا۔ جی ہاں، آپ نے لعنت کی اور متعین لوگوں پہ کی، خاص لوگوں پہ کی، ان کے نام لیے، لیکن آپ کی دیگر احادیث کے ذریعے میں واضح کر چکا ہوں کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، اور آپ کو بھی اللہ تعالی نے اس سے روک دیا تھا، کہا تھا کہ لیس لک من الامر شیء۔ الحادی عشرہ، 11واں مسئلہ، قصتہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل وانذر عشیرتک الاقربین، کہ جب آپ پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو ڈرائیں، انہیں تبلیغ کریں، انہیں دعوت دیں، اس موقع پہ قصہ تو آپ کا قصہ، آپ کا واقعہ، یعنی کہ آپ نے پھر کیا کیا؟ آپ نے اس آیت پہ عمل کیا، لوگوں کو جمع کیا اور نام لے لے کر انہیں خبردار کیا، وارننگ دی، اپنی بیٹی فاطمہ کو، اپنی پھپھو صفیہ کو، اپنی چچا عباس کو، قریشیوں کو۔ تو آپ نے اس آیت پہ عمل کیا ہے اور عمل کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ الثانی عشرہ، 12واں مسئلہ، جدہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الامر بحیث فعل ما نسب بسببہ للجنون وکذلک لو یفعلہ مسلم الآن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس معاملے میں سنجیدگی اختیار کرنا، آپ کا اس معاملے میں محنت کرنا، اس طرح کہ آپ نے وہ کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کی نسبت جنون کی طرف کی گئی، دیوانگی کی طرف کی گئی، یعنی کہ آپ نے اس آیت پہ عمل کرنے کا اتنا حق ادا کیا کہ آپ کو مینٹل کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، اور آپ نے اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے کی خاطر اس لقب کو برداشت کیا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح لو یفعلہ، اگر یہ کام کرے کوئی مسلمان الآن، اب، یعنی کہ اب بھی اگر کوئی توحید کا حق ادا کرے گا تو لوگ اسے معاف نہیں کریں گے، اس کو مینٹل کہیں گے، اس کو مجنون کہیں گے، طرح طرح کے برے القاب دیں گے۔ اگر آپ کو لوگ برے القاب نہیں دیتے، آپ کو ہار پہناتے ہیں اور کبھی کسی جگہ پہ آپ کی بےزتی نہیں کی جاتی، آپ کو کوئی برا بلا کہنے والا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تبلیغ کرنے میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ صحیح معنوں میں آپ توحید بیان نہیں کر رہے، کھول کر آپ توحید بیان نہیں کر رہے، شرک سے صحیح معنوں میں آپ روک نہیں رہے، آپ کچھ چیزیں کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کر دیتے ہیں، اس لیے لوگ 100% آپ کے اوپر خوش ہیں، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ، انبیاء کرام پہ لوگ 100% خوش نہیں ہوئے تو میرے اور آپ کے اوپر کیوں خوش ہیں؟ تو چونکہ آپ نے اس معاملے میں اچھی طرح محنت کی ہے تو کیا ہوا؟ کس حد تک محنت کی ہے؟ بحیث، اس طرح محنت کی آپ نے کہ فعل ما نصب بسبب الجنون، آپ نے وہ کام کیا جس کے سبب سے آپ کی نسبت جنون کی طرف کی گئی۔ اسی طرح کوئی بھی مسلمان اگر آج کرے گا تو ایسا ہی ہوگا۔ آخری مسئلہ، الثالث عشرہ، 13واں، قولہ صلی اللہ علیہ وسلم للابعد والاقرب لا اغنی عنکم من اللہ شیئا حتی قال یا فاطمۃ بنت محمد لا اغنی عنک من اللہ شیئا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور کے رشتہ داروں سے کہنا اور قریبی رشتہ داروں سے کہنا، کیا کہنا؟ کہ میں تمہیں اللہ کے سامنے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکوں گا، حتیٰ قال، یہاں تک کہ آپ نے یہ کہہ دیا
کہ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تجھے اللہ کے سامنے کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ فَإِذَا صَرَّحَ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، جب آپ نے صراحت کر دی، جب کہ آپ رسولوں کے امام تھے، کیا صراحت کر دی کہ لا یغنی شیئا، کہ آپ کچھ فائدہ نہیں دے سکیں گے، کس کو؟ عن سیدۃ نساء العالمین، دو جہانوں کی عورتوں کی سردار کو۔ وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ سیدہ فاطمہ دو جہانوں کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار، جب آپ نے ان کے بارے میں صراحت کر دی کہ آپ ان کو کچھ فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ وَآمَنَ الْإِنسَانُ أَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا الْحَقَّ، اور ہر انسان کو یقین ہے، اعتبار ہے اس بات پہ کہ آپ حق بات ہی کہتے تھے۔ جب آپ نے کہا کہ فاطمہ میں تمہیں فائدہ نہیں دے سکوں گا، تو ہر ایک کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جھوٹ نہیں کہا، جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ ثم نظر، پھر انسان غور کرے، فی ما وقع فی قلوب خواص الناس الآن، ان چیزوں کے بارے میں جو لوگوں میں سے خاص لوگوں کے دلوں میں اب بیٹھ چکی ہیں، واقع ہو چکی ہیں۔ تبین لہ التوحید، تو اس کے لیے توحید واضح ہو جائے گی۔ وغربت الدین، اور دین کا اجنبی ہونا اس کے لیے واضح ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے امام ہونے کے باوجود اس عورت سے کہہ رہے ہیں جو دو جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، خاتون جنت ہے سیدہ فاطمہ، کہ میں تمہیں فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں کہتے تھے، آپ جو بات کہتے تھے وہ کیا ہوتی تھی؟ حق ہوتی تھی۔ ایک طرف آپ اس پہ غور کریں، دوسری طرف جو معاشرے میں موجود عقائد ان پہ غور کریں کہ کئی خاص قسم کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہے۔ کیا بات ہے؟ کہ فلاں ولی، فلاں پیر صاحب، ہم نے ان کی بیعت کر لی، وہ ہمیں بچا لیں گے، فلاں بزرگ ہماری شفاعت کر لیں گے۔ ایک طرف نبی علیہ السلام کا عقیدہ اور ایک طرف ان لوگوں کے عقائد، جب آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اصل توحید کیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ دین اجنبی ہو چکا ہے۔ وہ دین جو نبی علیہ السلام بیان کر رہے تھے، جس میں آپ کہہ رہے تھے نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود کہ فاطمہ میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا، وہ دین نظر نہیں آتا۔ کوئی اور عقیدہ نظر آ رہا ہے کہ جگہ جگہ آستانے ہیں، بزرگان دین کے مزار اور دربار ہیں جن پہ امیدیں باندھ لی گئی ہیں کہ ہم ان کا عرس منا لیں، ان کی قبروں پہ چادر چڑھا لیں، ان کی قبر پہ بکرا ذبح کر دیں تو یہ ہم پہ راضی ہو جائیں گے اور روز قیامت ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لیں گے، جنت میں ہمارا داخلہ پکا ہے۔ جبکہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں سیدہ فاطمہ سے کہ فاطمہ میں تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ تو حق بات یہی ہے کہ جو کفر و شرک پہ فوت ہوگا اسے کوئی بھی کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اور سیدہ فاطمہ کا نام آپ نے اس لیے لیا تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں، انہیں سمجھا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین پہ پختہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور توحید کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، شرک و بدعات سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔